الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 2 جنوری 2024 بمطابق 19 جمادی الاخری 1445 ہجری اور بروز منگل بعد نماز عشاء کا یہ جو درس قرآن و حدیث ہے، اس کا نام ہے حکمت کی باتیں، سبحان۔ اور اس کی قسط نمبر میرا خیال ہے 16، 17، 18 ہوگی۔ 3 قسطیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پہلی قسط جو 16 ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول پاک شاہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 صفات ایسی ہیں جس میں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب جگہ دیں گے، سبحان اللہ، اپنی رحمت میں اس کو اپنے قریب یعنی اس کو اپنا قرب عطا فرما دیں گے، اور اس کے گناہوں اور عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرما دے گا، سبحان، اور اس کو اپنی محبت میں داخل فرما لے گا۔ سبحان۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1، من اذا اعطی شکر، وہ شخص جس کو کوئی نعمت دی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ بے شک۔ کوئی بھی نعمت مل گئی، اولاد والی ہو، گھر والی ہو، کاروبار والی ہو، کچھ بھی ہو، یہ اللہ کی عطا ہے۔ بے شک۔ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید اضافہ فرما دوں گا۔ بے شک، بے شک۔ یہ ایک چیز ہوگی شکر۔ اس کی اگر ہم ریہرسل کریں صبح سے لے کر شام تک تو بڑے مواقع ہوتے ہیں۔ رات کو سو رہے ہیں تو 2 منٹ سوچ لیں کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے سونے کے لیے گھر عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں جناب جو دوائیاں کھاتے ہیں نیند پھر بھی نہیں آتا۔ اللہ تیرا شکر ہے تو ہمیں نیند عطا فرما رہا بے ہے۔ شک۔ کتنے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، اپنی اولاد کو دیکھ کر سوچو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے تو اولاد عطا فرما دی۔ بے شک۔ کتنے لوگ ہیں جناب جو مانگ کر بھی کھاتے ہیں اور پھر بھی ان کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلا رزق عطا فرما رکھا ہے۔ بے شک۔ اسی طرح سو کر جاگنے پر دعا بھی یہی ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحیح سلامت دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ بے شک۔ صبح ناشتے پر اللہ کا شکر ادا کریں، روٹی کے بعد کی دعا بھی یہی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ سب کے لیے پڑھنی ہو تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اور افضل الشکر ہے الحمدللہ۔ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا دے دے، ہر نعمت دے دے، اور اس پر وہ کہے الحمدللہ، تو یہ الحمدللہ تمام نعمتوں سے بڑی دولت ہے جو رب نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان۔ تو ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ دوسری چیز ہے وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، جب کسی ظالم وغیرہ پر، کسی ظالم پر، کسی دشمن پر انتقام کی قدرت حاصل ہو جائے تو غفرہ، اس کو قبضے میں لا کر معاف کر دینا۔ بولو، اس کو قبضے میں لا کر۔ ایک تو یہ ہے نا بس ہی نہیں چلتا تو پھر تو معافی ہے۔ ایک ہے کہ بس چل رہا ہے، چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے پھر معاف کر دے، تو اس کو اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ اس عمل پر اللہ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اس وجہ سے اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے جی جو دوسرے کو بچھاڑ دے، پنجابی جی کنڈ لا دے۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ ہے جو قدرت کے باوجود معاف کر دے، اور اس میں سب سے بڑے پہلوان مولا علی پاک ہیں، سبحان اللہ، رضی اللہ تعالیٰ، کمال کر دیا۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا انہا نہیں ہوتا، مرد کے ساتھ انہو ہے اور خاتون کے ساتھ انہا، آپ پکا اس کو کر لیں۔
اچھا جی، وہ مولا علی پاک نے کسی بے ایمان کو، کافر کو لٹایا، تلوار نکالی، مارنے لگے، عین جب قریب تھا کہ وار کرنے لگے ہیں، اس بدبخت نے تھوک دیا، کوئی خارجی ناسبی ہوگا لانتی، تو مولا علی پاک نے فرمایا اٹھ کے چلا جا۔ تو کہنے لگا جی آپ نے مجھے چھوڑا کیوں؟ تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہنے لگا میں نے تو اس لیے کی کہ آپ کو غصہ آئے اور جلدی سے آپ میری گردن اتار دیں، اور اگر غصہ نہ ہو تو تڑپائیں گے، زیادہ زخم دیں گے۔ مولا علی پاک نے فرمایا غصہ تو مجھے بہت آیا تھا، پر میں نے کہا علی رک، سبحان اللہ، اگر علی کی سچی محبت ان میں ہو تو صحابہ کو گالیاں تو نہ دیں، کچھ تو برداشت رکھیں اپنے اندر۔ نام ویسے تو کرتے ہیں علی علی، اور جب بھی ان کے زبان سے نکلتی ہے کسی کے لیے گالی نکلتی ہے، تو جن کی زبان اتنی گندی ہو ان پر علی کا سچا ذکر آ سکتا؟ علی تو سچ والوں کا امام ہے، علی حق والوں کا امام ہے، اور ہم ہیں علی والے، یہ نعرہ آپ کو زندگی بھر یاد رہنا چاہیے، ہم ہیں علی والے، علی والے۔ اس لیے میں تفضیلی بھائی کہتا ہوں کہ تفضیلی بھائیوں، مولا علی پاک نے اس کو فرمایا کہ تیری اس حرکت پر مجھے غصہ تو آیا، پر میں نے کہا علی رک، پہلے تو اللہ کے لیے وار کر رہا تھا، اب اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، تو جہاں ذات کا مسئلہ آ جائے ہم بدلہ نہیں لیتے، اس لیے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا جی پھر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیں۔ یہ ہے وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، جب کسی پر قدرت پالو تو معاف کر دو، سبحان اللہ، پھر بدلہ لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، سورہ آل عمران میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کاظم یہ کہتے ہیں وہ شربت پینا ہو اس کو کہتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جس طرح شربت پیا جاتا ہے مزے والا، جی جی، اس طرح غصے کو پینے والے، سبحان اللہ، بولو غصے کو پینے والے، پینے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، ان اللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اب اس میں 3 عمل ہے، اور امام زین العابدین کی 2 باتیں بتاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوکرانی نے گرم بوائل دودھ آپ پر گرا دیا، وہ ایسا گرا کہ ماس جل گیا، غصے سے دیکھا تو نوکرانی بھی چنگے گھر دی سی، آل رسول دی نوکرانی سی نا، اعلیٰ گھرانے دی نوکرانی سی۔ جب حضرت امام سیدنا زین العابدین نے غصے سے دیکھا تو کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والے، سبحان، بولو غصے کو پینے والے۔ تو اسی زخم میں آپ نے لبوں پر مسکراہٹ سجا لی، قرآن پر نقد عمل ہو رہا ہے۔ اتنے جیڑا چھڑان آئے اندر نال بھی لڑ پیندے نے، ایسے جانور ہیں کہ جو چھڑانے آتا انہوں کہتے ہیں ہٹو پیچھے، نہیں تو تیری بھی خیر کوئی نہیں، چل کرا لو اتنے کام، تو نال کھلوتا کی تاڑیاں بجائے۔ تو بھائی اسی وقت لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس نے اگلا لفظ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ سبحان اللہ، انہیں کیا کام بڑھ گیا ہے؟ وہ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت بھی فرماتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد کر دیا ہے، سبحان اللہ، جا تجھے آزاد، یہ ہے وَإِذَا قَدَرَ غَفَرَ، قدرت پا کے معاف کرنے والے۔ آپ اسی طرح جس طرح رانا صاحب بیٹھے ہیں بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، امام سیدنا زین العابدین، اور ایک بدبخت آ گیا خارجی یا ناسبی، وہ آ کر ان پر تبرہ بازی کرنے لگ پڑا، گالیاں بکنے لگ پڑا۔ یقیناً گندی گالیاں تو نہیں ہوگی جیسے پاکستانی دیتے ہیں یا ساری پولیس دیندی ہے، پولیس والی گالاں تو شیطان بھی نہیں آندیاں، اللہ معاف فرمائے۔ وہ کبھی کبھی ویڈیو ان کی گالیوں کی آ جاتی ہے، توبہ 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 توبہ، یہ تو شیطان دے بھی امام نے گالیاں کڈن سے، وہ گالیاں پھک رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں بیٹھے آرام سے۔ اس نے سائڈ پہ تھا نا، سامنے آ گیا، کہنے لگا یہ گالیاں میں آپ کو دے رہا ہوں، فرمایا ہر گالی پر میں بھی تجھے ہی معافی دے رہا ہوں۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہنے لگا تہاڈا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ اذا قدر غفر، جب قدرت ہو تو معاف کر دو، لڑنے کی ضرورت نہیں۔
نمبر 3 وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، جب غضبناک ہو تو غصہ پی جاؤ. بولو، جب غضبناک ہو تو غصہ پی جاؤ. بڑا سیاسی قسم کا غصہ ہے. غریب ہو تو بہت زیادہ آتا ہے. اگو تکڑا ہوئے تھے اور بولتے ہی نہیں ہو، فوراً ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور وہ ہو جناب غریب ماڑا تو یہ خود ڈاؤن بن جاتا ہے. کہتا ہے جی 11 ملکوں کی پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ ڈاؤن بن جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیوی کا بھائی قریب ہو تو پھر لڑتا بولو تو صحیح نا. اور جب اکیلی ہو تو چھوڑتا پھر بڑا بہادر ہے. تو بھائی غصے کے پی جانے والے یہ تینوں صفتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. کہو نا آمین. پیر پہ غصہ مرید کو کیوں نہیں آتا؟ بڑا سمجھتا ہے. مولوی پہ کیوں غصہ آتا ہے؟ اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کی کیا اوقات ہے. اور پیر بویں گدی نشین نہیں، گدھی نشین ہوئے، کھوتی نشین. پھر بھی کہے گا سرکار سرکار. مولوی کتوں لے آنا جائے، کتوں رکھا جائے. اس کی باری تو فوری پارا چڑھ جاتا ہے ہر بات پہ. اور کسی کو مولوی صاحب جواب دے دیں انشاءاللہ وہ ساری زندگی دل سے بات نکالنے کو تیار ہے. وہ جاندی یاری آکھے گا جیڑی میں نے گل کی تھی نا 9 سال پہلے اوندا بدلا ہی. تو یہ نہیں ہے. مومنوں کی صفات کیا ہے؟ وَإِذَا غَضِبَ فَطَرَ، جب غصہ آ جائے تو ختم کر دیا جائے. امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب بڑی رضی اللہ، سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصے سے صحابہ ڈرتے تھے، کیونکہ وہ غصہ اللہ کے لیے کرتے تھے. اور جب کرتے تھے تو پھر کوڑا بھی ساتھ ہی ہوتا تھا. بولو کوڑا بھی. وہ تو صفے سیدھی بھی کوڑے سے کرتے تھے. جس کا پاؤں آگے تو مار پیچھے ہو، آگے ہو پیچھے ہو. وہ اتنا تک ہے کہ جاتے جاتے اگر پیچھے دیکھتے تھے تو صحابہ دہشت سے گر جاتے تھے اور شاگرد گر جاتے تھے. اتنا روب تھا. تو آپس میں باتیں کرتے تھے صحابہ، یار جب حضرت عمر کو غصہ آ جائے تو ان کا غصہ کیسے ختم کریں. انہوں نے کہا قرآن پڑھو، عمر وہی موم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن سن کے عمر موم ہو جاتا ہے. آپ بھی کوئی غصہ شصہ مولوی تے آ جائے تو حدیث سن کے خوش ہو جایا کرو. درس سن کے نہیں ہونا کوئی نہیں، تسی بولو تو صحیح نا. درس سن کے خوش ہو. یا تلاوت قرآن سنی خوش ہو گئے. اور کوئی غلطی ہوئی اپنی بھی معاف کرتی، اگلے دی بھی معاف کرتی کہ یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے، یا اللہ اینوں بھی. اذا غضب فطر، یہ ہوگی جناب یہ 3 کام جو اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے. تو یہ کتنی قسط نمبر ہو گئی؟ 16 ہو گئی. اب 17 سن لیجیے. 8 قسم کے آدمیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا انجام. بولیے اٹھنے بیٹھنے کا انجام. یہ نوٹ کر لیں بھئی آپ سب کے لیے اور میرے لیے بڑی قیمتی بات ہے. تنبیہ الغافلین میں ہے کہ جو شخص 8 قسم کے آدمیوں سے نشست و برخاست رکھے گا اس کے اندر 8 وصف پیدا ہو جائیں گے. نمبر 1، جو شخص امیروں اور رئیسوں کے پاس بیٹھے گا اس میں غرور، تکبر اور سنگ دلی پیدا ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ تینوں صفتیں دولت مندوں میں، اور خاص کر نو دولتی ہے جن کے باپ دادا امیر نئی دولت آتی ہے نا تو توبہ توبہ. زمین ان کے پاؤں زمین پر لگتا ہی نہیں. 4 لاکھ کا کتا لائیں گے اور اس کو گلی میں سگلی ڈالیں گے، آدھا کچھا پہنے گا اور صبح صبح کتے کو سیر کرائے گا. کتا ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے اور یہ اب پتہ نہیں لگتا بھی کون طاقتور ہے، کتے کا بچہ یا انسان کا بچہ. تو یہ 9 دولتی ہے، ان کے دلوں میں رحم بھی کم ہوتا ہے اور یہ کسی غریب کی غربت پر ترس بھی کھاتے. تو ان کے پاس بیٹھنے میں غرور، تکبر اور سنگ دلی پیدا ہوگی. نمبر 2، جو شخص بدکاروں میں بیٹھے گا اس میں گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، گناہ کرنے کی دلیری پیدا ہوگی اور توبہ کو ہمیشہ ٹالتا رہے گا. وہ کہے گا یار اس نے جوا کھیلا اتنا مال آ گیا، اس نے زنا کیا، شراب پیا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں پی لوں تو کیا ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ وہ آدمی جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 99 مرڈرز، اور پھر اس کو جذبہ پیدا ہوا توبہ کا، تو آگے سے مولوی کو خوش قسم کا تھا تتلے علی کا، جام کے چٹھے دا کیا تھے تو اچھا نہیں لگنا، میرے پنڈ دا ہی لا لو. او جناب کہنے لگا توبہ توبہ تیری بخشش ہو سکتی نہیں. بندہ جام کے چٹھے دا سی،
انہیں کڈی تلوار، انہیں کہا مولوی میں تین سینچری تے پوری کراں گا نا. اور واقعی ایسے ملاؤں کا یہی علاج ہونا چاہیے. نیم ملا خطرہ ایمان ہے، اس نے جناب اس کو بھی قتل کر کے سینچری مکمل کر لی. تو پھر وہ ایک ماہر عالم کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی 1000 بھی ہوں تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ کہو نا سبحان اللہ. تو انہوں بھی ٹھنڈ لگی پئی ہے. تو اب ایک کام کرو، توبہ تو تیری قبول ہو جائے گی، پر یہ بستی چھوڑ دو، وہ اولیاء کی بستی ہے، اللہ اللہ وہاں چلے جاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہاں اللہ نہیں تھا؟ یار بولو تو صحیح نا. یہاں بھی اللہ تھا، یہاں بھی اللہ سنتا ہے، مگر کہا وہ اولیاء کی بستی میں. کیوں؟ ماحول بدلے گا تو حالت بدلے گی نا. ابھی آپ یہاں ہر نیکی کا جذبہ کریں گے، وہاں جا کے وہ لونڈوں لفاڑوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر ویسے کے ویسے ہو جائیں گے. چنانچہ لڑکوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں قاری صاحب تسی چلو تے اسی تے آؤندے. اور جنہوں زیادہ مولوی تنگ کرے وہ کہتا مولوی صاحب کپڑے بڑے پلیت نے، حالانکہ وہ تو اندر پلیت ہے. تیرے سلانہ ہی کپڑے پلیت نے، جدو دعوت دے وہ کپڑے پلیت نے. تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ماحول بدلے گا تو حالت بدلے گی. دیکھو مولوی کے پاس بیٹھے ہو آپ، قاری صاحب کے پاس بیٹھے ہو، سر میں درد ہو تو کیا دوائی مانگو گے؟ سارے نہیں بولتے بھائی. کیا کہو گے؟ قاری صاحب دم کر دو. اور اگر ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہو اور سر میں درد ہو تو کیا کہو گے؟ دم کر دو، دوائی. کیونکہ وہاں ماحول دوائی کا ہے اور یہاں ماحول دم کا ہے. یہاں ٹیکا ویکا لگنا نہیں ہے. تو یہ ہے جی دوسری بات. تیسری، جو شخص عورتوں کے پاس بیٹھے گا اس میں جہالت اور شہوت زیادہ ہوگی. زنانیاں نہ رہن والا بندہ کنٹرول چ ہو سکتا؟ وہ چونکہ خود بہکیاں ہوندیاں نے، یہ بھی بہکیا ہی رہے گا. اور وہ خود بہت بڑیاں جاہل ہوندیاں نے تو یہ بھی جہالت دا پلندہ ہی رہے گا. کدے بھی بندے والیاں اور مرداں والیاں اور جڑے والیاں آدਤਾਂ بولو چیندے آ سکدیاں نہیں ہے. نمبر 4، جو شخص لڑکوں کے پاس بیٹھے گا، لڑکوں سے مراد اے جڑے پیچھے بیٹھے نے، ان کے پاس بیٹھے گا تو اس میں کھیل کود اور مسخرہ پن بڑھے گا. میں پیچھے میرے کو مدرسہ سی اور قاری صاحب بھی جانتے ہیں، یہ نہیں سی کھیلتے، میں انہوں نے کرکٹ کھیلتا سی اور عصر تو لے کے مغرب تک فل کرکٹ کھیلنی. وہ میں انہوں کا چونکہ محتمم سی، پرنسپل سی، لہذا وہ گیندہ بھی میری مرضی دیا تھے، بیٹنگ بھی نہیں سمجھے ہو آپ. پویں میں 4 بار ہی آؤٹ رہا ہوا، پاکستانی جمہوریت جو ہوئی اور آپ جنہوں چاہے آپ اگے پیچھے کر دیتا تو کھیلن سے کی حرج ہے. تو بہرحال لڑکوں کے پاس بیٹھنے سے بندے میں بھی بچپنا آ جاتا ہے. نمبر 4، جو شخص مالداروں کے پاس بیٹھے گا، جو شخص مالداروں کے پاس بیٹھے گا، مالدار سے مراد تاجر. بولو مالدار سے مراد ہے جو ہر وقت شیئر مارکیٹس ہیں، اوپر چلے گئے جی، نیچے چلے گئے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈیمانڈ کیا ہے، سپلائی کیا ہے، لاؤ بھئی کس چیز کا ریٹ بڑھ گیا، سٹاک کر دو بھئی چینی، سٹاک کر دو بھئی یہ. ان لوگوں کے پاس اگر بیٹھو گے تو دنیا کی ہرس اور محبت. ایک روایت میں آتا ہے الدنیا جیفن و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کو حرام سے طلب کرنے والے کتے ہیں. کتے یہ انسان نہیں ہیں، اور کتوں سے بھی گرے ہوئے ہیں بعض صفتوں میں. اور اس روایت میں حدیث میں اللہ کے نبی نے ان کو کتا فرمایا ہے، کوا نہیں فرمایا. کیوں کہ کوا ایک مر جائے تو سارے کٹھے ہو جاتے ہیں. کتے 10 بھی مار چھڑ دو، نال والے کتے کو پتہ لگتا ان کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا دار کی یہی صفت ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ ساتھ والا بھی مر جائے. اے جڑے انہیں دکان پائی نا، اللہ کرے تھے گاہک بڑے ہی کوئی نہ، سارے میرے والے پاسے ہی آ جان. اور کوا اگر کوئی شکار مل جائے، مردار مل جائے تو سارے کٹھے ہو جاتے ہیں. اور کتا خود کھا کے پیٹ بھر کے بھی دوسرے کتے کو قریب نہیں ہوگا. یہی دنیا دار کی حالت ہے. خود بے شک کروڑ پتی ہے مگر پھر بھی دوسرے کی ترقی کو پسند نہیں کرتا. آج جنہیں سانو لٹن واسطے آج کل ملک دی خیر خواہی کرنا سے ووٹ مانگ رہے ہیں جناب، کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، یہ سارے ایسے صفتوں دے مالک نے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. اونچی کہو بھائی آمین. نمبر 6،
جو شخص نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا اس میں عبادت کی رغبت پیدا ہوگی، اس میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ آپ کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں، آپ کے دل کی کیفیات بدلنی شروع ہو جائیں گی۔ کیوں جی، ہوتا ہے نہیں ایسا؟ ذکر کی محفل میں جائیں گے، آپ کا دل بھی ذکر کرنے کو کرے گا۔ آپ درود کی مثال کے طور پہ ابھی ہمارے ساتھی ذکر کرتے ہیں، تو کوئی اگر بیٹھ جائے تو چپ بیٹھے گا یا کرے گا؟ یہ ہے۔ آپ درود کی محفل میں چلے جائیں، دل کرے گا درود پڑھنے کو۔ آپ قرآن، اب درس قرآن میں بیٹھے ہیں، ابھی کوئی بھی آپ فضول بات سننے کو تیار ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی یہاں گانے کی بات کرے، آپ اس کو کرنے بلکہ دنیا کی جائز بات بھی نہیں کرنے دیں گے، بھئی درس قرآن ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو دل میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص درویشوں کی خدمت میں رہے گا اس میں شکر اور رضا کا جذبہ پیدا ہوگا۔ درویش کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ، چلو میں بتاتا ہوں، بس آپ کی اٹینشن ہی چاہیے تھی، توجہ چاہیے تھی۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے توجہ پیدا کرنے کا، اور کوئی معاذ اللہ آپ کا امتحان نہیں۔ درویش اس کو کہتے ہیں کہ بے شک ہر چیز ہو پر دل میں صرف اللہ ہو۔ اور اچھی آنکھوں نا سبحان اللہ، ہر باری سبحان اللہ، میں نے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، میں نے خود نیند آ رہی ہے۔ تو بھائی سب کچھ ہے پر دل میں اللہ ہی اللہ، بولو دل میں اللہ ہی اللہ۔ دیکھو کشتی پانی کے اوپر رہے تو سفر ہوتا ہے، اندر چلی جائے غرق ہو گئی۔ یہ جو کچھ بھی ہے درویش اس کو باہر باہر رکھتا ہے، اندر جانے وہ سمجھتا ہے یہ چیز میرے دل کے اندر چلی گئی تو دل تو میرا غرق ہو جائے گا، دل تو وڑ گیا، دل تو مر گیا۔ جب دل کے اندر دنیا کی محبت چلی جائے گی میرا دل برباد ہو جائے گا۔ تو دل دنیا کے اندر نہیں ہوتا، چنانچہ ان کا پیسہ جیب کے اندر تو ہوتا ہے پر دل کے اندر ہے۔ اور اسی وہ سخی لوگ ہیں جنہیں جیباں بھی دل تے لوائیاں نے تاکہ کنیکٹیویٹی رہے ہیں، پیسے نال ذرا سکون ہوئے، اتوں ٹھنڈ بھی لگے، پیسے دی گرمائش اندر آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالدار، ہاں ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں حضرت شاہ شجاع، پڑھو رحمت اللہ علیہ، ہندوستان کی تاریخ کے ہیں۔ ان کی بیٹی بہت نیک تھی، بہت نیک تھی۔ اس نے اپنے باپ سے خود مطالبہ کیا کہ میں نے کسی درویش سے شادی کرنی ہے، دولت تو ہمارے پاس بہت ہے، درویش۔ تو تلاش شروع کر دی، درویش کہاں سے ملے گا بھائی؟ پتہ چلا جی فلاں بستی کے قریب ایک درویش صاحب رہتے ہیں، انہوں نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے اور وہ بڑے درویش ہیں اور سارا علاقہ درویش کہہ رہا ہے۔ حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ واقعی گئے، جا کے دیکھا چارپائی ہے، خستہ سا وہ ٹوٹا پھوٹا بسترا ہے، اور کوئی ایک چگیر ہے، چھابی اور کولی ہے، گلاس ہے، گھڑا ہے، پانی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تو کہا بھائی کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو درویش آدمی ہوں۔ کہا یار تمہیں شاہ شجاع کی بیٹی کا رشتہ لے دوں؟ درویش کہنے لگا بابا جی کیوں مار پوانی جے، وہ تو بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا میں ہی ہوں، میں اپنی بیٹی کا تجھے رشتہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو مل جائے تو ٹھیک ہے۔ اب بیٹی سے بات کی، بیٹی نے کہا پہلے میں اس کا وہ خیمہ دیکھوں گی پھر فیصلہ کروں گی کہ درویش ہے کہ نہیں ہے۔ وہ بھی وہی تھا، بیٹی آ گئی پردے میں، دیکھا کہ گھڑا پڑا ہوا ہے اور آدھی روٹی پڑی ہے اور سالن پڑا ہے۔ پوچھا یہ آدھی روٹی کس لیے رکھی ہے؟ تو وہ درویش صاحب کہنے لگے کہ یہ شام کو میں نے روزہ افطار کرنا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، شام کو افطاری کرنی ہے، اس لیے آدھی روٹی رکھ دی ہے، آدھی سے سحری کر لی ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی میں اس سے شادی نہیں کروں گی، یہ درویش نہیں ہے۔ اگر یہ درویش ہوتا تو صبح سے شام کی روٹی بچا کے نہ رکھتا، جو رب شام کو لائے گا وہ شام کی ضرورتیں بھی تو عطا فرمائے گا نا۔ اس نے تو شام کا پہلے ہی سجا بچا کے رکھا ہوا ہے، لہذا یہ درویش ہو سکتا نہیں۔ درویش وہ ہوتے ہیں جو اگلے سادہ بھی بھروسہ کر دے، وہ کہتے ہیں دم آوے نہ داوے، بس یہی دم ہے جو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ ہر دم اللہ اللہ کر دینے، دولت کے چکروں میں پڑتے۔ اچھا جی، نمبر 8، جو شخص علماء کے پاس بیٹھے گا، ساڑھی باری کوئی نہیں سبحان اللہ کہ سارے تو کہتا ہی نہیں نا، 2-3 رکھے نے بس مولوی نو ٹالنا واسطے۔ نمبر 8، جو شخص علماء کے پاس بیٹھے گا اس میں علم اور پرہیزگاری زیادہ ہوگی۔
اور ہمیشہ اس کے دل میں خوف خدا رہے گا، کیونکہ اللہ نے جو علماء کی تعریف قرآن میں فرمائی ہے، انما یخشى اللہ، قاری صاحب سو گئے ہو؟ سو گئے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے میرے وہ بندے ہیں جن کو میں نے علم عطا فرمایا ہے. علم ہی نہیں ہوگا تو اللہ کا خوف بھی نہیں ہوگا. چھوٹا جہا ہوندے اے میرے ہجے بھی نشان ہے ایتھے تار تک ٹوٹ گیا ٹانکا، تو میں آخیا بھی بڑی میں سمارٹنس دکھانا، ایک تار پھڑی دوجی پھڑی، ایک چ بجلی سی دوسری چ میں دونوں انج مروڑیا، میں کہ انجی ٹانکا لاندے نے، اگلی نے چک کے وہ ماریا. ادوں دا اج تک میں مڑ کے تار نو ہاتھ ہے، یہ میرے بچپن دی بات ہے. علم ہوئے گا تو کوئی بھی سوچ دی وچ انگل دین نو تیار ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو چھوٹے بچے نو آکھو تو تار منہ بھی پاڑ نو تیار ہے. جھٹکا لگے گا تو ڈرے گا نا. تو علم سے اللہ کا خوف آتا ہے. تو علماء کے پاس بیٹھنے سے علم کی محبت پیدا ہوتی ہے، علم سے ہی پرہیزگاری ہوتی ہے. یہ 8 صفات ہیں، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین آمین. تو قسط نمبر 17 ہو گئی. اب 18 اور آخری آج کی، جمعے کے دن کے 7 اعمال. بولو جی، جمعے کے دن کے 7 اعمال. عمل کی نیت سے سنیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حدیث پاک میں ہے کہ جو جمعے والے دن 7 اعمال کر لے، کان لہو بکلی خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا و قیامہا، اس کو مسجد جاتے ہوئے ہر قدم پر 1 سال کی نفلی نمازوں کا اور 1 سال کے نفلی روزوں کا رب ثواب عطا فرمائے گا. جو شخص بھی 7 اعمال کر لے. جی. بولو جی کتنے اعمال؟ 7. نمبر 1، اچھے کپڑے پہننا. بولو جی، اچھے کپڑے پہننا. یہ بھی مشکل کام ہے. کس کا دل چاہتا ہے کہ 7ویں دن جمعے کے دن خراب کپڑے پہنوں؟ یہ تو ہماری پسند کے احکام ہے، تو لہذا یہ کوئی مشکل کام یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اچھے کپڑے پہننا نمبر 1. نمبر 2، غسل کرنا. بولو نمبر 2، غسل. صرف جمعے کے لیے غسل کرنا جی. علیحدہ، اور کوئی وجہ نہ ہو. تو یہ بھی کوئی مشکل کام ہے نہیں. چلو 7ویں دن تے نہا لو، صابن شابن لا کے میل پسینہ اتر جائے گا. نمبر 3، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا. بولو جی، مسجد میں یہ نہیں ہے ابھی 5 منٹ پہلے آ کے پھر آپ بھی گھڑی ویکھی تے مولوی صاحب نو بھی کھائی، پتہ لگ جا بھی اسی آ گئے ہاں ہوں ساڈا میں مسیح تے بہن نو اور دل کردا. یہ نہیں ہے. مسجد میں جلدی کرنا اور جلدی پہنچنا. نمبر 4، مسجد پیدل جانا. بولو جی، مسجد کی طرف جن صحابہ کے گھر قریب ہوتے تھے وہ دور کا چکر لگا لیتے تھے کہ بھئی زیادہ چلنے کا ثواب مل جائے. مریض ہو تو چلو سواری پر بھی آ جائے. نمبر 5، امام کے قریب بیٹھنا. بولو جی، امام صاحب کے اسی روزانہ کھچ کے لینے ہو، نیڑے آ جاؤ نیڑے آ جاؤ. اتنے بیٹھ گئے، او ویکھو ایک پٹھورا ساڈا بیٹھا، او اتنے بیٹھے ہون گے، انہوں یہ بھی نہیں آ رہی بھی میں کلا بیٹھا ہوں، آرام نہ جڑیا بیٹھا ہے. اور جڑے آتے نے پہلے لبتے نے ٹیک لگائیں گے پھر بیٹھیں گے. اوے باتیں نہ کرو یار، میری باتیں خراب ہو جائیں گی. تو بھائی امام کے قریب بیٹھنا. دیکھو میرے آقا نے فرمایا جو شخص بعد میں آئے اور لوگوں کی گردنیں پھیلان کر آگے آئے، اس کو اللہ جہنم کا پل بنا دے گا اور لوگوں کو کہے گا اوپر سے گزر کے جنت میں چلے جاؤ. یہ اتنا برا عمل ہے. پر جب پہلے والے نالائق پیچھے بیٹھتے ہیں تو پھر بعد والے کیا کریں؟ تو پہلے والوں کو کہاں بیٹھنا چاہیے؟ آگے. ایک روایت میں پڑھا، سند کا مجھے پتہ نہیں، علماء کرام بہتر بتا دیں گے مجھے انشاءاللہ. ریکارڈنگ تو میری چلی جانی ہے سب کے پاس. ایسے نہیں کرنا چاہیے، سیدھے ہو کے بیٹھو، کیا کر رہے ہو؟ تو کہ جو شخص جمعے کے خطبے میں جتنا اپنے امام کے قریب بیٹھے گا اس کے بدلے میں اللہ اتنا اپنے قرب سے جنت میں اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو یہ جناب بہت بڑا عمل ہے. نمبر 6، خطبے کو غور سے سننا. یہ نہیں کہ بیٹھا مسجد میں ہے اور دماغ دکان میں ہے. ماشاءاللہ
ਸਜਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਰਕੂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਮਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਕੇਸਟਾਂ ਵਾਲੀ ਟੇਪ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਟਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੇਸਟਾਂ ਵੀ ਨੇ ਟੇਪ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਟੋ, A ਸਾਈਡ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ B ਸਾਈਡ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। तो असी नमाजी हुण केसट वाला हिसाब हो गया, मौलवी साहब उत्ते असी भी उत्ते, मौलवी साहब थले। वो एक सिजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। एक सजदा भी ऐसा हो जाए जिन्हें सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह होवे, वही साड़ी जन्नत की टिकट बन जाएगा। सुभान। और बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, वो फरमाते हैं मुसलमान एक नमाज ऐसी पढ़ ले कि अल्लाह अकबर से लेकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक अल्लाह के सिवा, अल्लाह के रसूल के सिवा कोई तेरे ख्याल में ना हो, तो ये नमाज ऐसे है जैसे तूने नबी पाक के साथ पढ़ ली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए भाई खुतबे को गौर से सुनना कि इमाम साहब खतीब साहब क्या बोल रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। नंबर 7 बोलो जी, नंबर 7। और ये 7 ही अमाल मैंने बयान करने थे। कोई लग़व और बेहुदा काम न करना। मस्जिद की चटाई बिछी है तो उसके तिनके भी तोड़ने जायज़ नहीं, कालीन बिछा है तो उसका एक धागा भी खींचना जायज़ नहीं, ये सारे फजूल काम है। और सुन लो जनाब, बाज़ लोगों को बड़ी अजीब आदत होती है कि जब वो इमाम साहब खुतबा शुरू करते हैं खिताब, तो फरिश्ते भी रजिस्टर बंद कर देते हैं। उस वक्त तुम कलाम भी नहीं कर सकते और कोई काम भी नहीं। एक तो ये पता नहीं कौन ले आया है अल्लाह का नेक बंदा, इधर मौलवी साहब बयान कर रहे हैं, सामने सुनते शुरू कर देंगे। ओ भाई, वो अहल हदीस टाइम नहीं देते सुनतों का, हम टाइम देते हैं। तो फिर तुम्हें किसने ये इजाज़त दी है कि इधर बयान हो रहा है उधर सुनते शुरू कर लेंगे? तो ये अमल जायज़ है। दूसरा, बाद लोगों को आदत होती है, वो खिताब शुरू हो जाता है, चूँकि वो अपने टाइम पर आते हैं, आकर उधर कुर्सी सेट करेंगे, उधर वो करेंगे, इधर लाइटें जलाएंगे, उधर पंखे चलाएंगे। भाई ये पहले करो ना, अब तो तुम कबीरा गुनाह कर रहे हो। और बयान करने वाले को भी तकलीफ़ होती है कि मैं कितना मुश्किल बयान कर रहा हूँ, और ये क्या कर रहे हैं। देवबंदियों के मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि बयान करना ऐसे मुश्किल है जैसे खातून के लिए बच्चा जमना मुश्किल है, और वाकई सही लिखा है, इतनी मुश्किल होती है। एक भी लफ्ज़ आगे पीछे हो गया तो खैर नहीं है। और उस वक्त पड़ी होती है कि यार क्या बताना है क्या नहीं बताना, किधर की बात करनी है किधर की नहीं, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये 7 अमाल इब्ने माजा शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, निसाई शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, सियासिता की 4 किताबों में लिखी हुई हैं। और बाद मुहद्दिसीन ने लिखा है कि लम नस्मा फ़ी शरीअती हदीसन सहीहन मुश्तमिलन अला मिसली हाज़ा सवाब। मुहद्दिसीन कहते हैं कि हमने कोई हदीस ऐसी नहीं सुनी जो ऐसे सवाब पर मुश्तमिल हो कि जो ये 7 अमल करेगा उसको अल्लाह ताला एक साल के नफली रोज़ों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और हर कदम पर 1 साल के नफली रोज़े और नफली इबादत का सवाब उसके नामे अमाल में दर्ज हो जाएगा। अल्लाह ये 7 अमाल हमें करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कितनी किस्तें हो गई जी? 18।